خواتین و حضرات، تمام رستے شاہراہ دستور کی جانب، تمام نظریں عدالت عالیہ کی طرف، تمام امیدیں بھرپور عوامی تحریک سے بحال ہوتی، آزاد عدلیہ اور ہر دعا اعلیٰ مناصب پہ فائز ان انتہائی قابل احترام جج صاحبان کے لیے جنہوں نے گزرے سالوں بھرپور ریاستی دباؤ کا مقابلہ اپنی بے مثال ثابت قدمی سے کیا۔ اب عدالتوں کا ماحول کیسا ترتیب پانے جا رہا ہے؟ 7 دسمبر سے ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر قاضی انور صاحب موجود ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ قاضی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو فل کورٹ اب سماعت کرنے جا رہا ہے NRO کی، یہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہوگا تو کتنی دن سماعت چلے گی؟ حکومت کی طرف سے دلائل آئیں گے، پھر جو پیٹیشنرز ہیں وہ اپنی اپنی بات کریں گے، کتنا طول پکڑے گا یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد کیس ہے جس میں فل کورٹ بیٹھے گی، اور فل کورٹ کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو وفاق کی علامت ہے اور اس میں وفاق کے تمام جو عبادتیں ہیں ان کے جج صاحبان ہوں گے، تاکہ اس سے وہ جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کا اتھینٹسٹی اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اب رہ گیا یہ کہ کتنا ٹائم لے گا، ٹائم یہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ ٹائم اس سے نہیں لے گا کہ یہ کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ پہ یہ ہے کہ کیا NRO جو تھا یہ ویلڈ قانون ہے یا نہیں، قانون کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، قانون کی جو تشریح ہے یا قانون کے جو قواعد ہیں یا قانون کی جو کوالیفیکیشنز ہیں کیا یہ اس کو پورا کرتا ہے، اور کیا یہ بنیادی حقوق کے منافی نہیں ہے، کیا یہ امتیازی نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کے تعین میں تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ رہ گیا یہ کہ وفاق کی موجودہ حکومت جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ NRO کو ڈیفینڈ کرے گی یا NRO کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی، کیونکہ اگر NRO کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے بات، لیکن اگر NRO کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آ جائے یہ کہے کہ نہیں یہ ویلڈ قانون تھا، کم از کم 120 دن کے یہ ویلڈ تھا، تو اس صورت میں پھر ڈیبیٹ ہوگا۔ صاحب حکومت اگر اسے ڈیفینڈ کرنے آتی ہے تو کیا وہ صرف 4 مہینے کی مدت کے لیے ڈیفینڈ کرے گی اس کو؟ ہاں وہ اب دیکھیں اس سے زیادہ تو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتی، اس میں MQM کا فیکٹر آتا ہے کہ زیادہ اس 4 مہینے میں جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں وہ زیادہ سندھ ہے، سندھ کے MQM کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ 3000 لوگ جو ہیں وہ سب سندھ کے ہیں، وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے 120 دنوں میں اسے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس میں یہ موجودہ جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی یہ تقریباً نہیں ہے اس میں۔ اچھا، تو یہ تو باہر صورت پہ زد آئے گی اگر وہ 4 مہینے کی مدت تک اس کو کہتے ہیں کہ وہ قانونی ہے، وہ ٹھیک ہے، تو پھر میں سے کہہ رہا تھا کہ آج کل پھر کوشش کیونکہ ہو رہی تھی MQM کے ساتھ تعلقات کو پھر استوار کرنے کی، تو ممکن ہے اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو کہ ہم 120 دنوں کے لیے تو اس کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں تو وہ قانون رہا ہی نہیں۔ اب تو اس وقت جو بعض بات ہے ڈاکٹر مبشر حسن کی پٹیشن اور وحدات خان کی پٹیشن ہے، تو ان پٹیشنوں میں تو اس قانون کے نفاذ کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس قانون کے جواز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، تو وہ اس وقت کے لیے تو ڈکلریشن سپریم کورٹ کا ایشو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا دفاع ہوگا تو پھر یہ کنٹیسٹڈ کیس ہوگا۔ قاضی صاحب MQM تو پوزیشن لے چکی ہے کہ یہ غلط قانون ہے، یہ کرپشن کو جواز فراہم کیا گیا ہے، کالا قانون ہے، ان کا یہ کہنا ہے، تو وہ بظاہر 4 مہینے کی دفاع کرتے ہیں عوام کی توقعات کے بلکہ بہت مطابق ہے، اس کو لوگوں نے سراہا ہے۔ ہم نے خود یہ کہا کہ MQM نے بروقت ایک اچھا سٹینڈ لیا، اور MQM نے مجھے خود MQM کے سینیٹر ملے تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کیا ہے اور ہم اس پہ تیار ہیں کہ ہمارے لوگ جو عدالتوں کو جائیں، اور بے شک ہماری ریکوٹر ہوئی اور ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ الطاف بھائی سے میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے آپس میں 3 دن مسلسل اس پہ بات چیت کی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ غلط قانون تھا، ہم اس قانون کے تحت کوئی اپنا سہارا نہیں لینا چاہتے۔ قاضی صاحب یہ بتائیں کہ سماعت کے دوران اگر حکومت ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتی ہے اس کو، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ کیس تھوڑا لمبا ہوگا،
اس صورت میں آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اور کیا چیزیں اٹھ سکتی ہیں اس کیس کی سماعت کے دوران؟ کیا اس میں اہلیت کا معاملہ بھی اسی کیس کے دوران زیر بحث آ سکتا ہے، اور آئینی تحفظ جو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں حاصل ہے، کیا وہ بھی اسی کیس کے دوران موضوع بحث آ سکتا ہے، یا اس کے لیے الگ پیٹیشنز آئیں گی؟ ڈاکٹر صاحب وہ اسی میں آئے گا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اٹھیں گے. اچھا، ان میں ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کیونکہ اب جب یہ کیسز بحال ہو گئے ہیں، زرداری صاحب کے تو کیسز بحال ہو چکے ہیں، یہ کیسز بحال ہونے کے بعد ایک تو یہ آئے گا کہ ان کیسز جو کہ بحال ہونے کے باوجود ان کیسز کی پراسیکیوشن کا کیا میتھڈ ہوگا، کون اس کو انیشیٹ کرے گا، کیا حکومت انیشیٹ کرے گی، یا کیا اگر جو میں خود آ کے بینک میں کون کرے گا، کون اس فائل کو دوبارہ نکالے گا. پھر یہ کہ کیا زرداری صاحب کے اگر کیسز اس تاریخ پہ یہ کیسز ہیں جس تاریخ پہ ان کی نامینیشن ہوئی ہے، تو اس صورت میں یہ کہ کیا ان کی نامینیشن ویلڈ تھی یا نہیں تھی. پھر آرٹیکل 248 کا جو ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آج کے حالات میں یہ دیکھا جائے کہ 248 کی جو امیونٹی ہے اس کی حدود کیا ہے، ان کی حدود کا تعین کیا جائے کہ یہ کن اقدامات کے لیے ہے، اور اس میں کیا وہ پاسٹ اقدامات بھی آتے ہیں جو اس کی منصب پہ آنے سے پہلے ہوئے ہیں یا ان سے منسوخ کیے گئے ہیں. تو کیا اگر اس کے پہلے منصب پہ آنے سے پہلے ان کے کھاتے میں بے شمار ذرائع میں، اور جب اس منصب پہ فائز ہو گئے تو کیا ان سے بھی پاک ہو گئے جو پہلے تھے، ان سے بھی مبرر ہو گئے کہ اب ان کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی. تو یہ سارا کچھ جو ہے قاضی صاحب، یہ سارا کچھ اسی یہی جو 7 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، جو سماعت شروع ہو رہی ہے فل کورٹ کی، اس کے سامنے یہ سارے معاملات آ جائیں گے اور سوال اٹھیں گے سارے. ڈاکٹر صاحب میں خود تو یہ چاہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ ابھی انہوں نے جو پٹیشن رکھی شروع میں اور جو کاغذ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ سوال اٹھیں گے. اور کبھی کبھی عدالت ایسا کرتی ہے کہ عدالت کوشچن فارمولیٹ کر دیتی ہے، جیسے چیف جسٹس صاحب کا جو کیس تھا جس میں بھی ان کے پینل میں تھا وکیلوں کے، اس میں رمدت صاحب کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے باقاعدہ کوشچن فارمولیٹ کیے تھے، 4 کوشچن، اور ان 4 کوشچن کا جواب انہوں نے 20 جولائی 2007 کو 4 کوشچن کا جواب دیا تھا شارٹ آرڈر میں کہ یہ میلافائڈ ریفرنس تھا، یہ غلط ریفرنس تھا. تو وہ کوشچن تھے. تو کبھی کبھی عدالت ایسے کرتی ہے کہ وقت بچانے کی خاطر اور ٹو دی پوائنٹ آرگومنٹس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ یہ حدود ہے ان کے اندر، یہ ہمارے سامنے. قاضی صاحب یہ جو آئینی تحفظ ہے انڈیمنٹی، اس کے حوالے سے اکرم شیخ صاحب جو آپ کا جو عہدہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کے ہی صدر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ خود بخود حاصل نہیں ہوتا، بلکہ زرداری صاحب کو عدالت میں جا کے، یعنی عدالت انہیں طلب کرے گی، پھر وہ آگے سے کہیں گے کہ مجھے انڈیمنٹی حاصل ہے، اور پھر عدالت کی ثوابدید ہوگی کہ ان کو وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں. یعنی یہ اسی طرح سے ہے، آپ اتفاق کریں گے؟ بالکل. دیکھیں گے اس طرح سے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایسا ہوا 1997 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. نواز شریف نے ایک پارلیمانی میٹنگ میں جو پارلیمان کے اندر ہوئی تھی کچھ ایسے ریمارکس دیے جس سے سجاد علی شاہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کی توہین ہوئی ہے. وہ ججز کے نمبر کی بات تھی. انہوں نے ان کو کنٹمپٹ نوٹس دیا، اور نہ صرف ان کو دیا بلکہ اس اجلاس میں جو اجمل خٹک اور اسفندیار والی شریک ہوئے تھے ان کو بھی دیا. اس کیس میں اسفندیار والی اور اجمل خٹک کی پیروی میں نے کی تھی سپریم کورٹ میں، اور نواز شریف نے احسن ظفر ان کے وکیل تھے. اس میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے امیونٹی دینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا نواز شریف ہر تاریخ پہ آئے گا، اور نواز شریف ہر تاریخ پہ آتا رہا. اور نواز شریف نے 26 نومبر کی ایڈجرمنٹ مانگی جو ان کو دی گئی. صاحب وہ وزیر اعظم تھے، یہاں صدر اور گورنر کی بات ہو رہی ہے انڈیمنٹی کی. وہ وزیر اعظم تھے، وہ سیاسی تھے، وہ رکن اسمبلی تھے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 248 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے حصے میں وزیر اعظم صاحب کا بھی ذکر صدر صاحب کے ذکر کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سب کلاس 2 and 3 کی آپ بات پر کرتے ہیں. 2 and 3 ارسٹ کے مطابق ہے کہ اس پہ ارسٹ نہیں کیا جائے گا. سب کلاس 3 یہ ہے کہ اس کو اس کا پروسیس ایشو نہیں کیا جائے گا. سب کلاس 1 جو جواب دہی کا اس میں وزیر اعظم بھی شامل ہے. اور پھر اس سلسلے میں یہ ایک نہیں ہے، ہوتا یہی ہے کہ انہیں سمن کیا جائے گا
اور وہ کہے کہ میں صدر مملکت ہوں، میں پاکستان کی وحدت کا سمبل ہوں، اس لیے پاکستان کی کسی عدالت مجھے سمن نہیں کر سکتی۔